السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے مسنونات و مستحبات۔ روزے کے مسنونات و مستحبات حسب ذیل ہیں: سحری کھانا، سحری کھانے میں تاخیر کرنا، رات سے روزہ کی نیت کرنا، افطار میں جلدی کرنا جبکہ غروب آفتاب کا پورا یقین ہو جائے، کھجور سے افطار کرنا، افطار سے پہلے یہ دعا پڑھنا: اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت وبصوم الغد من شہر رمضان نویت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ حالت روزہ میں غیبت، جھوٹ، فحش، گالی گلوچ وغیرہ تمام گناہوں اور بری باتوں سے بچنا، عبادات کی کثرت کرنا، خصوصاً رمضان کے آخری عشرے میں شب بیداری اور مسجد میں اعتکاف کرنا وغیرہ۔ روزے کے مفسدات۔ وہ امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دو طرح پر ہیں: ایک وہ جن سے صرف قضا لازم آتی ہے، یعنی ایک روزے کے عوض ایک ہی روزہ رکھنا، دوسرے وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، یعنی ایک روزے کے عوض ایک روزہ رکھنے کے علاوہ ایک غلام بھی آزاد کرنا۔ اگر یہ نہ ہو تو لگاتار 60 روزے رکھنا، یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا۔ بس ہر ایک قسم کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ مفسدات جن سے قضا و کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ روزہ دار کا ایسی چیز کو جو غذا یا دوا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، قصداً کھا لینا یا پی لینا، قصداً جماع کرنا، سرما یا تیل لگانے یا مسواک کرنے یا پچھنا لگانے سے یہ سمجھ کر کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، قصداً کھا پی لینا یا جماع کرنا۔ ان صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، لیکن کفارہ واجب ہونے کی شرطیں۔ کفارہ واجب ہونے کے لیے حسب ذیل 9 شرطیں ہیں: روزہ دار کا عاقل و بالغ ہونا، روزہ ماہ رمضان کا ادائی روزہ ہو، روزہ کی نیت رات سے کی ہو، نیت میں تعین ہو چکی ہو، یعنی یہ کہا ہو کہ ماہ رمضان کا ادا روزہ رکھتا ہوں، بیماری یا حیض و نفاس وغیرہ عذرات کے بغیر روزہ توڑا گیا ہو، روزہ توڑنے کا فعل بغیر کسی کے جبر و اکراہ کے اپنے قصد و خواہش سے واقع ہوا ہو، روزے کو جماع یا غذا یا دوا کی قسم والی چیز سے توڑا ہو، روزہ توڑنے سے قبل بھولے سے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزہ توڑنے والا ہو، روزہ توڑنے کے قبل یا بعد کوئی ایسا غیر اختیاری عذر لاحق نہ ہوا ہو جس سے روزہ توڑنا جائز ہوتا، مثلاً بیماری یا حیض وغیرہ۔ اگر ان 9 شرطوں میں سے ایک شرط بھی فوت ہو تو کفارہ لازم نہیں آتا، صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ کفارہ کی توضیح۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، یا یہ نہ ہو تو در پہ 60 روزے رکھے۔ اگر روزوں کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے یا کچا اناج دے دے، مثلاً گیہوں ہو تو فی آدمی آدھا صاع، اگر جو یا کھجور ہو تو فی آدمی 1 صاع۔ اگر ایک رمضان میں کئی روزے توڑے ہوں اور کسی کا کفارہ نہ دیا ہو تو سب کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہے، لیکن ہر روزے کی قضا علیحدہ علیحدہ واجب ہے۔ وہ مفسدات جن سے صرف قضا لازم آتی ہے۔
بھول کر کھا پی لینے یا جمع کرنے سے یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا ہوگا پھر قصداً کھا پی لینا یا جمع کرنا، کلی کرتے وقت یا غوطہ لگاتے وقت بے اختیار حلق میں پانی اتر جانا، ناس لینا، کان یا ناک میں دوا یا تیل ڈالنا، سر یا پیٹ کے زخم میں لگائی ہوئی دوا کا پیٹ یا دماغ تک پہنچ جانا، حقنہ لینا، قصداً منہ بھر کے قے کرنا، بے اختیار منہ بھر آئی ہوئی قے کو لوٹا کر نگل جانا، رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھانا، آفتاب غروب ہونے سے قبل غروب ہونے کے گمان پر افطار کر لینا، کنکر، کاغذ، گھاس، روئی وغیرہ ناقابل استعمال اشیاء کا نگل جانا، احتلام ہونے پر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا ہوگا کھا پی لینا، کسی کا زبردستی کر کے یا سوتے میں منہ میں پانی ڈال دینا، آنسو یا پسینے کے اس قدر قطروں کا منہ میں چلا جانا کہ ان کی تمکینی تمام منہ میں محسوس ہو، کسی خوشبو، عود، عنبر وغیرہ کا دھواں سونگھنا، دانتوں میں اٹکی ہوئی چیز کا زبان سے نکال کر نگل جانا جبکہ وہ چنے برابر یا اس سے زائد ہو یا چنے سے کم ہو مگر منہ سے باہر نکال کر پھر کھا لینا، اس تھوک کا نگل جانا جو رنگین تاگے کو بانٹنے کے لیے منہ میں لینے سے رنگین ہو گیا ہو، رمضان کے ادائی روزوں کے سوا اور روزوں کا توڑ دینا وغیرہ، ان سب صورتوں میں صرف روزے کی قضا لازم آتی ہے۔ بعض روزہ نہ ٹوٹنے کی صورتیں: اگر روزہ یاد نہ ہو اور بھول کر کچھ کھا پی لے یا جمع کرے، بے اختیار حلق میں غبار یا دھواں یا مکھی چلی جائے، بے اختیار قے ہو جائے، اگرچہ منہ بھر ہو، احتلام ہو جائے، دانتوں سے خون نکل کر حلق میں پہنچ جائے مگر تھوک پر غالب نہ ہو تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رمضان کا احترام: رمضان کے مہینے میں روزہ ٹوٹ جانے کے بعد لازم ہے کہ جس قدر دن باقی ہو اس کو روزہ داروں کی طرح گزار دیا جائے، بعض یعنی کھانے پینے اور جمع کرنے سے دور رہے تاکہ رمضان کا احترام قائم رہے۔ اسی طرح اگر مسافر دن میں اپنے گھر آ جائے یا نابالغ بالغ ہو جائے یا حیض و نفاس والی عورت پاک ہو جائے یا مجنون اچھا ہو جائے یا مریض تندرست ہو جائے یا کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو ان تمام لوگوں کو بھی بقیہ دن روزہ داروں کی طرح رہنا چاہیے۔ روزہ کے مکروہات: روزہ میں امور ذیل مکروہ ہے: بلا ضرورت کوئی چیز چکھنا یا چبانا، کلی کرنے یا ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، استنجا میں مبالغہ کرنا، منہ میں پانی دیر تک رکھنا، منہ میں تھوک جمع کر کے نگل جانا، سحری کھانے میں اتنی دیر کرنا کہ صبح ہونے کا اندیشہ ہو جائے، کوئلہ چبا کر دانت مانجنا، افطار بہت تاخیر سے کرنا، روزہ میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ فحش زبان سے نکالنا وغیرہ روزے کے مکروہات ہیں۔ انشاءاللہ جاری ہے، آگے بیان کیا جائے گا۔